ان کا مقصد حکومت میں آنے کا اپنے کیسز کرنا تھا جو وہ کر چکے. 1100 ارب کا جو قوم کو ٹیکہ لگا تھا آج وہ دفن ہو گیا. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، بلکہ NRO 2 دے رہی ہے. یہ مہنگائی کر کے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے، نیب ترمیم کر کے، انتخابی اصلاحات کر کے، کیا یہ ہے NRO 2؟ دیکھیے، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا ایجنڈا عوام کی فلاحی نہ تھا نہ ہے. جب ہم حکومت میں تھے اور فیٹف کی قانون سازی کا مرحلہ چل رہا تھا تو یہ ہمارے پاس آئے. میں اس میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا، تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا تھا. یہ ہمارے پاس 35 نکاتی ایک ترمیمی بل لے کر آئے نیب کا، اور شرط یہ عائد کی کہ اگر نیب پر آپ نے ہمیں رعایت دی تو ہم فیٹف پر قانون سازی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. یہ میں بالکل ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا یہ موقف تھا. ہم نے اتفاق نہ کیا اور انہوں نے قانون سازی نہ کی، انہوں نے واک آؤٹ کیا. اور آج اتنی ڈھٹائی سے وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جس کی قانون سازی میں وہ شامل ہی نہ تھے. واک آؤٹ کر گئی تھی دونوں جماعتیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کا مقصد حکومت میں آنے کا اپنے کیسز کرنا تھا جو وہ کر چکے. 1100 ارب کا جو قوم کو ٹیکہ لگا تھا آج وہ دفن ہو گیا، کھا پی کے ہضم ہو گیا اور پوری قوم منتظر ہے کہ کیا ہونا تھا. احتساب کا عمل اب اس ملک میں دفن کر دیا گیا ہے. اب نیب جو ہے وہ تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بن گیا، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر، اور یہی ان کا مقصد تھا. اس کے ساتھ ساتھ NRO 2 یہی تھا نا جو مانگتے تھے، اور عمران خان دینے سے انکاری تھے. پھر حیران کن بات ہے کہ احسن اقبال جیسے پڑھے لکھے آدمی کہتے ہیں کرپشن تو ہندوستان میں بھی ہے، کرپشن تو اور ملکوں میں بھی ہے، تو وہ ترقی کر رہے ہیں. تو میں حیران ہوں، کرپشن کے لیے یہ اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے اور اس کی کرپشن کا جواز پیدا کرنے چاہ رہے ہیں، اس کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ان کا ایجنڈا، یہ ہے NRO 2. اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، اگر اس قسم کی کرپشن جاری رہی، اگر منی لانڈرنگ ہوتی رہی، پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ باہر منتقل ہوتے رہے، تو یہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا اور عام شہری جو ہے وہ مہنگائی میں پستا چلا جائے گا. ہم IMF کے گروی رہیں گے اور ان کی شرائط ہم پر عائد رہیں گی جو آج پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے. یہ ان دونوں جماعتوں کے حکمرانوں کا کیا کرتا ہے جو آج قوم پر. شاہ صاحب ابھی آپ نے فیٹف کا ذکر کیا. فیٹف والا جو معاملہ ہے جس پہ آن ریکارڈ ہے کہ قانون سازی پر یہ واک آؤٹ کر گئے تھے. اب مہنگائی کریڈٹ یہ دیتے ہیں آپ کو کہ مہنگائی ہوئی تو آپ کی وجہ سے ہوئی، اور فیٹف کی گرے لسٹ کا کریڈٹ دیتے ہیں خود کو کہ اگر فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے تو اس میں ہمارا تھا معاملہ اور ہمارے اوپر ہے یہ سارا کریڈٹ. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، فیٹف کا کریڈٹ یہ لینا چاہیں بھی تو نہیں لے سکتے کیونکہ قوم بیوقوف نہیں ہے. قانون سازی میں یہ نہیں تھے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جتنے تھے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے لیے، اور اس کے جتنا ایکشن پلان تھا جو 2018 کا تھا، 2021 کا تھا، اس کو مکمل مارچ میں تحریک انصاف کر چکی تھی. رپورٹ پیش ہو چکی تھی. جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے وہ رپورٹ پیش کر چکا تھا. اس کی رپورٹ کی بنیاد پر پلینری میں فیصلہ ہونا تھا، اور پلینری نے کیا کہا کہ پاکستان کو جو ہم نے ٹارگٹس دیے تھے، جو بینچ مارکس دیے تھے، مشکل تھے، بہت مشکل تھے، پاکستان ان کو پورا کر چکا ہے. اب ہم ایک وزٹ کریں گے اور وزٹ کے بعد پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا. تو یہ کریڈٹ تحریک انصاف کو، عمران خان کو جاتا ہے، اور دیگر اداروں کو جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا ان کو نہیں جاتا. نہ یہ بلاول کو جاتا ہے، نہ یہ ہنا کو جاتا ہے، نہ یہ شہباز شریف کو جاتا ہے. ان کو نہیں جاتا، قوم جانتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں. کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے ایک پرائسز کا ایک اسپائرل ہے.
اور کچھ وجوہات جو ہیں مس مینجمنٹ کی ہیں. اس وقت یہ حکومت فیصلے کرنے میں کترا رہی ہے. یہ ایک قدم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.